سلام دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کی ضرورت آج پوری امت مسلمہ کو ہے۔ نام صلاح الدین ایوبی، تاریخ پیدائش 1137، اصل نام یوسف بن ایوب۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر اور دیانتدار گورنر تھے۔ ان کے چچا بھی ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ بچپن ہی سے صلاح الدین میں شجاعت، دیانت اور نرمی جھلکتی تھی۔ جب وہ تقریباً 10 سال کے تھے تو ان کا خاندان شام منتقل ہو گیا۔ دمشق میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب میں مہارت حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی تربیت بھی حاصل کی۔ وہ بچپن سے ہی نیک مزاج اور عبادت گزار تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جوانی میں زیادہ وقت علم اور عسکری تربیت میں گزارا۔ وہ دن کو فوجی مشق کرتے اور رات کو عبادت اور مطالعہ میں وقت گزارتے۔ ان پر سب سے زیادہ اثر ان کے چچا اور نور الدین زنگی کا تھا۔ نور الدین زنگی نے انہیں جہاد، عدل اور تقوی کا عالمی تربیت دی۔ یہی تربیت آگے جا کر ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو بنی۔ 1164 میں صلاح الدین ایوبی کو اپنے چاچا کے ساتھ مصر بھیجا گیا۔ وہاں فاطمی خلافت کمزور ہو رہی تھی۔ ان کے چاچا کے وفات کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ ان کے لیے پہلا بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے عدل قائم کیا، کرپشن ختم کی اور فوج کو مضبوط بنایا۔ صرف چند سال میں ہی مصر کو ایک طاقتور اسلامی ریاست میں بدل دیا۔ 1171 میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خلافت عباسیہ کے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ سلطان مصر و شام کہلائے۔ ان کا اقتدار صرف حکومت کی کرسی تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عدل، انصاف اور عوامی خدمت کو اپنی اصل طاقت بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بڑا مشن صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرنا تھا۔ انہوں نے برسوں صلیبیوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ 1187 جنگ حطین میں صلیبی فوج کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کر لیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی۔ قابل ذکر بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جب شہر فتح ہوا تو صلاح الدین نے صلیبی قیدیوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور رحم دلی کا سلوک کیا۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو آزاد کر کے ان کے گھروں تک پہنچایا۔ اس رحم دلی کی انہیں یورپ میں بھی عزت دلوائی۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد یورپ نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ انگلستان کے رچرڈ شیردل سمیت کئی یورپی حکمران مشرق کی طرف آئے۔ 1190 سے 1192 تک جاری رہنے والی ان جنگوں میں دونوں طرف سے شدید لڑائیاں ہوئی، مگر صلیبی بیت المقدس دوبارہ نہ لے سکے۔ بالآخر 1192 میں ایک معاہدہ ہوا کہ مسلمان بیت المقدس پر قابض رہیں گے، جبکہ عیسائیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ 1192 کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی باقی زندگی دمشق میں گزاری۔ وہ سادہ کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور زیادہ وقت عبادت میں لگاتے تھے۔ مارچ 1193 میں وہ شدید بیمار ہو گئے اور 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں اتنی دولت بھی نہ تھی کہ کفن اور جنازے کے اخراجات پورے ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو اتحاد، عدل، رحم دلی اور جہاد کا درس دیا۔
ان کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے. آج بھی وہ مسلمانوں کی ہیرو اور دنیا کے عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی ایک فاتح تھے، مگر ان کی اصل طاقت ان کی دیانت، عدل اور ایمان تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا نام صدیوں بعد بھی زندہ ہے. جی ہاں تو دوستو، یہ تھی ایک عظیم انسان کی زندگی پر ایک مختصر سی نظر. سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک مختصر سی نظر. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور اگر دل میں کچھ سوال ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے بارے میں. مغل امپائر، مغل سلطنت، جس کو آج کل زیادہ تر لوگ ولن کی طرح پیش کرتے ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند کے لیے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا اور نہ کوئی کر سکے گا. تو آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے بارے میں.